الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن ہے تے ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان ہے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان ہے او فیس بک نہیں اتھے کم ہونا جتھے کم ہونا قرآن ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات قدس واسطے ہے
درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے ادھی توفیق خاص نل اج جس مقام تے جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور آج دے اس پروگرام دی انتظامیہ میزبان احباب یوتھ فورس اور سیکورٹی دے نوجوان اور پروگرام نو سجان والے ایدے واسطے محنت کرنے والے تمام غیور انتظامیہ اور خصوصاً سارے محترم بھائی ندیم صاحب محترم بھائی سعید صاحب و دیگر احباب جماعت اور تہاڈے اس علاقے دے عظیم عالم دین مولانا عطا الرحمن عامر صاحب اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میرے محترم بھائیوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دی عظمت اور انہاں دی شان اور انہاں دا مقام جڑا ہے وہ کتنا بلند ہے اگر اس بات کو ویکھنا ہے تے قرآن دی اکو آیت یہ ساریاں گلاں مکا دیں دی صحابہ دا مقام کتنا اونچا ہے ساری صحابہ ابو بکر دی الف تو لگ کے علی دی یہ تک تمام صحابہ دی عظمت اور انہاں دا مقام ہے کہ اللہ فرما دے نے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اے دنیا دے لوگو اگر تسی کامیاب ہونا چاہتے ہو اگر تسی ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو تہاڈے ہدایت یافتہ ہون دا ایک کوئی طریقہ ہے کہ تسی ایمان انج لے کے آؤ جمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ایمان لے کر کے آئے جتنی دیر تک ساڈا ایمان ابو بکر دے ایمان نال میچ نہیں کرے گا بلال حبشی دے ایمان نال میچ نہیں کرے گا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم دے ایمان نال میچ نہیں کرے گا اتنی دیر تک اللہ دے ہاں ساڈا ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے ایک بات یہ ہے دوسری بات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے اٹھائے جانے والے اعتراضات ادا تفصیلی تبصرہ فرما چکے مولانا نواز چیمہ صاحب میں قرآن پاک دی صرف ایک آیت کی روشنی دے اندر بات کراں کیونکہ عصر حاضر دے اندر سوشل میڈیا تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نہ کچھ چیزاں چل رہی ہیں بات کہنے والے آنکھیں کہ اسی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی حکومت کیا سی اسی نہیں جان دے کیا سی تو جے لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے کسی بھی قسم دے اعتراضات اٹھا دے تو قرآن پاک دی کو آئے تو دا جواب اللہ فرما دے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وہ ایک امت سی وہ دنیا تو چلے گئے وَلَكُمْ لَهَا مَا كَسَبَتْ انہاں جو کمایا ادا اجر اللہ نے انہاں نو جنت دی صورت اندر عطا کر دیتا رضا مندی دی صورت اندر عطا کر دیتا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
جو تسی کرو گے او دا اجر تانوں ملے گا، جو انہاں کیتا او دے بارے سانو پوچھ نہیں ہونی، تے جو اسی کرنا ہے او دے بارے انہاں نو پوچھ نہیں ہونی۔ ساڈے اعمال دا حساب اسی دینا ہے اور انہاں دے اعمال دا حساب انہاں دینا ہے۔ جدوں اللہ رب العزت نے سانو انہاں دے بارے پوچھنا ہی نہیں تو پھر کیا ضرورت پئی ہے کہ اسی کدی کس صحابی تجرا کریے، کدی کس صحابی تجرا کر کے اپنا نام اعمال خراب کریے۔ اللہ رب العزت سانو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عزت قدر اور احترام کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات دے متعلق میں دو آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں، انہاں دوواں دا مختصراً ترجمہ سن لو، پھر اس تو بعد جتنی اللہ نے توفیق دیتی گفتگو کران۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرمایا نہ کر میرے پیغمبر تے درود پڑھ لگیا، گھبرایا نہ کر میرے پیغمبر دی ذات پاک تے درود پڑھ لگیا۔ اللہ اللہ میں تے محبت دا ترانہ جگہ جگہ بول رہا ہوں۔ اللہ اللہ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، اور جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ خالق کائنات فرما دینے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا محمد کون نے؟ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، والذین معہ، اور جڑے پیغمبر دے نال رہن والے نے وہ کون نے؟ اشداء علی الکفار، کافراں واسطے بڑے سخت نے۔ اشداء علی الکفار، میدان بدر ہوئے جانا قربان کرن والے نے، میدان احد ہوئے جانا دے نظرانے پیش کرن والے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رحماء بینہم، آپس اندر محبت کرن والے، آپس اندر پیار کرن والے، ایک دوسرے دی دکھ نو دکھ سمجھن والے، ایک دوسرے دی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھن والے۔ اللہ اکبر۔ رحماء بینہم، آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا، نمازی پیغمبر دے صحابہ، تہجد گزار میرے پیغمبر دے صحابہ، شب زندہ دار میرے پیغمبر
پیغمبر دے صحابہ، قرآن دے قاری میرے پیغمبر دے صحابہ، اللہ دے دین دے عالم میرے پیغمبر دے صحابہ، رب دے ولی میرے پیغمبر دے صحابہ، رب دے پیارے میرے پیغمبر دے صحابہ، امام دے ستارے میرے پیغمبر دے صحابہ، جنت دے وارث میرے پیغمبر دے صحابہ، سادیاں کھاں دے تارے میرے پیغمبر دے صحابہ، جنت دے چودھری میرے پیغمبر دے صحابہ، جنت دے سردار میرے پیغمبر دے صحابہ، اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، ہر دور میں خرحال میں حق بات کریں گے، ہر دور میں خرحال میں حق بات کریں گے، ہم عظمت یا صحاب کی بات کریں گے، ہم عظمت یا صحاب کی بات کریں گے، اصحاب محمد کے دل و جان سے پیارے، اصحاب محمد کے دل و جان سے پیارے، مومن کے دل کا چین ہے آنکھوں کے ہے تارے، ہر حال اپنے آقا و مولا کے وفادار، دیتے ہیں گواہی یہی قرآن کے پارے، دیتے ہیں گواہی یہی قرآن کے پارے، ہم ندغت اصحاب کی برسات کریں گے، ہم ندغت اصحاب کی برسات کریں گے، ہم عظمت اصحاب کی بات کریں گے، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اکبر، اللہ دوسری آیت قرآن پاک لی خالق کائنات فرماتے نے فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ اکبر، فرمایا سنو کائنات دے لوگو، میرے پیغمبر دیاں بیویاں نو خطاب ہو رہے ہیں، فرمایا یا نساء النبی، اے نبی دیو بیویو، لستن کا احد من النساء، تو ہاڈا مقام عام عورتاں دی طرح نہیں ہے، تو ہاڈا رتبہ عام عورتاں دی طرح نہیں ہے، تو ہاڈا مقام عام عورتاں دی طرح نہیں ہے، کی مقام میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا، دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا کائنات دے لوگو، جڑے مومن نے وہ نبی پاک علیہ السلام نے بڑا پیار کر دینے، میں کہا کرنا ہاں اگر مومن لبنا ہوئے، مومن تلاش کرنا ہوئے، وہ دی نشانی بڑی سوکھی گے، مومن لبنا بڑا سوکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن دی نشانی ذکر کی تھی گے، مومنین دی نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا نیتہ وچ بیان کی تھی گے، نشانی میں دس دینا، مومنین تو لب لمی، ایتھے بیٹھا ہوئے لب جائے گا، پر
پتھراں تے ہوے لب جائے گا جتھے مرضی لبنا چاہے مومنین لبنا اوکھا کوئی نہیں نشانی ایک میں تینوں دس دین لگا ہاں اللہ اکبر اللہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فرمایا کائنات دے لوگوں جڑے مومنین نے نا انہاں دی نشانی یہ ہے وہ نبی پاک علیہ السلام دا ادب کر دینے اللہ دے پیغمبر نال پیار کر دینے کتنا کو پیار کر دینے فرمایا جڑے مومنین نے او میرے پیغمبر دا اتنا ادب تے اتنا احترام کر دینے کہ نبی پاک دیاں بیویاں نو ماما کہہ کے بلا دینے اللہ دے نبی دیاں زواج نو ماما کہہ کے بلا دینے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں سودا رضی اللہ تعالی عنہا ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر اللہ ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر جڑے مومنین نے او نبی پاک دیاں بیویاں نو ماما کہہ کے بلا دینے حضرات ذی وقار گل مک گئی روڑا مک گیا ٹک لگ گیا مومن دا پتہ لگ گیا آج تو بعد مومن لبنا اوکھا کوئی نہیں ایتھے بیٹھا ہوئے باہر بیٹھا ہوئے پاکستان اندر ہندوستان اندر سعودی عربیہ اندر دنیا دے جڑے مرضی ملک دے اندر مومن لبنا کھوے تے نشانی پلے بن لو جڑا مومن ہوئے گا وہ میرے پیغمبر دیاں بیویاں نو ماما سمجھے گا میرے پیغمبر دیاں بیویاں نو ماما کہے گا میرے پیغمبر دیاں بیویاں نو ماما دا درجہ دے گا جڑا بندہ جناب میرے پیغمبر دیاں بیویاں نو ماما آکھے نا ماما سمجھے نا ماما بننے نا ماما والا احترام دیوے نا ماما درب لاوے نا او ہور جو مرضی بنیا پھرے مومن بن سکدا اچھی بولو بن سکدا تو میں ہاتھ چوک کے بولو بن سکدا نہیں بن سکدا جڑا میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا ادب نہیں کردا وہ مومن نہیں ہو سکدا جڑا میرے پیغمبر دیاں بیویاں نو ماما نہیں تسلیم کردا اللہ تے ہاں مومن نہیں بن سکدا اے رب تے قرآن دی نشانی ہے اے رب تے قرآن دا انداز ہے اے رب تے قرآن دی علامت ہے لہذا قرآن دی روشنی کے اندر میں بات کہاں گا میں بھی مومن انو تسلیم کرنا جڑا پیغمبر دیاں بیویاں دا ادب تے احترام کرے اور جڑا میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا ادب تے احترام نہیں کرتا رب کعبہ دی قسم میں بھی دا ادب تے احترام نہیں کرتا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ شان امہات المومنین حضرت مولانا قاری بن یمین آبسا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات ذی وقار غور کرتے جانا دراؤ نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں ساریاں عظمت والیاں ساریاں مقام والیاں ساریاں دا رتبہ بلندے ساریاں دی شان بڑی بلندے پر میں نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرات دے وچوں جس بیوی دا ذکر کرنا چاہنا وہ کیڑی بیوی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر اللہ آقا دے پسینے نو معیشہ نے صاف کیتا سبحان اللہ اور جڑا جڑا ماں دا پتر بیٹھا ہے کہے ماں ایسا نو ماں سمجھن والا گج کے کہے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ تذکرہ ماں دا سنواتے آ کے بیٹھیو اے مومنہ دی ماں ہے اے میری
تیری ماں ہے، اس ماں کا رتبہ بلند ہے۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہاں لوگاں نے کٹ دیتا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو، کسے نے اپنی تفسیراں چو کڈیا، کسے نے اپنی تقریراں چو کڈیا، کسے نے اپنی کتاباں چو کڈیا، کسے نے اپنے لیکچراں چو کر دیتا، کسے نے اپنی محافل چو کر دیتا، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے انشاءاللہ اہل حدیث دا منہج ہے جتنی دیر تک ماں عائشہ دے اے روحانی بچے زندہ رہن گے انشاءاللہ ماں عائشہ صدیقہ دا تذکرہ نہ قرآن چو کڈیا جا سکتے، نہ تفسیر چو کڈیا جا سکتے، نہ تاریخ چو کڈیا جا سکتے، نہ حدیث چو کڈیا جا سکتے، اور ماں عائشہ دا ذکر نہ مکے تے مدینے چو کڈیا جا سکتے تے نہ ماں عائشہ دا ذکر وہابیاں دے سینے چو کڈیا جا سکتے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ انشاءاللہ ماں عائشہ دا ذکر دے بچے زندہ رکھن گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ اللہ اللہ آقا دے پسینے نو معیشہ صاف کیتا ہوتایوں عائشہ دی چادر دا مہنگار بڑا سونا۔ اللہ کو اکبر، میرے پیغمبر دی بیوی دی چادر، ماں عائشہ دی چادر، اور لوگوں میں کہا کرنا آج میری ماں بہن دے سر سے دوپٹا لاہور دی کاٹن فیکٹری لاؤ، فیصل آباد دی ٹیکسٹائل مل لاؤ، کسے میری ماں بہن دے سر سے دوپٹا حضرات دے زیوکار پلچھی لاؤ، کسے دے سر سے دوپٹا کسے کپڑے لاؤ، لیکن میں قربان جاوا ماں عائشہ صدیقہ مائیں جدے سر دی اللہ نے دوپٹا بھی پایا ہے تے سورہ نور دا پا چھڑیا ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ آقا دے پسینے نو معیشہ صاف کیتا ہوتایوں عائشہ دی چادر دا مہنگار بڑا سونا۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ کائنات کے لوگوں دنیا دی واحد عورت عائشہ صدیقہ ہے، وہ جن دنیا تے رہ کے آٹا دی گنیا تے جنت دے وچ بیٹھ کے گنیا ہے، جن میرے پیغمبر دی خدمت بھی کیتی ہے تے جنت دے وچ بیٹھ کے کیتی ہے، وہ سانو تے جنت مرم تو بعد لبنی ہے۔ ماں عائشہ تیری عظمت تو قربان جاواں رب نے تیرے حجرے نو جنت بنا چھڑیا ہے۔ اللہ نے ماں عائشہ تے حجرے نو جنت کیا دیتا ہے، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میں دعا کرنا اللہ سونیا جن آئے نے انہاں نو مکہ بھی بخا دے مدینہ بھی دکھا دے۔ دیکھنا کہ نہیں دیکھنا؟ اللہ ایسے رمضان اندر لے جائے۔ ہو جی آمین آکھو اللہ 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 سونے ایسے رمضان اندر لے جا، مکے بھی لے جا تے مدینے بھی۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ مہمان رب دا مہینہ غیارو، مہمان رب دا، میں رمضان دی گل کر رہا ہوں، مہمان رب دا مہینہ غیارو، مہمان رب دا مہینہ غیارو، بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو، لٹ لو بہارا رمضان آیا، رمضان آیا۔ اللہ دعا کریے ہو مہینہ ہی ہووے، یعنی رمضان دا دعا کریے ہو مہینہ ہی ہووے، دعا کریے ہو مہینہ ہی ہووے، مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے، مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے، لٹ لو بہارا
رمضان آیا رمضان آیا سناؤ افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں افطاری دے ویلے منہ مٹھایا کنیا کھجوراں منہ مٹھایا کنیا اللہ افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں جے اس جملے تے نہیں ہویا تے اگلے جملے تے منہ بھی مٹھا ہوئے گا تے دل بھی مٹھا ہوئے گا چلو اللہ 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 افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں جنت چ مل سن سونیاں حوراں جنت چ مل سن سونیاں حوراں لٹ لو بہارا رمضان آیا رمضان آیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات جزی وقار غور کرتے جانا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ اکبر پاک باز عورت میرے پیغمبر دی بیوی گئے جنہوں آسمان تو نوریاں دا سردار بھی سلام کہنواتے آندے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے یا عائشہ اے میری عائشہ حاضا جبرائیل اے جبرائیل یقرئ کی الصلاۃ عائشہ تین نوریاں دا سردار بھی سلام تیز کر دے عائشہ تین نوریاں دا سردار بھی سلام کہم دے روایت سید بخاری دی اندر نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے حالت خواب اندر جبریل میرے کو ایک کپڑا لے کر کے آیا ریشم دا وہ اندر ایک تصویر دے بیٹی گئے میں پوچھا جبریل کی دی تصویر ہے تے جبریل کہنے لگا محبوبہ اے تواڈی دنیا تے بھی بیوی ہے تواڈی جنت بھی بیوی ہے اللہ تو روڑا پانے رب نے تے جنت پہلے ہی دے چھڑی گئے تو گلا کرنا رب نے تے جنت دا اعلان دنیا تے میرے پیغمبر دی زبان جو کروا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا او عظیم عورت ہے جنہوں نبی پاک علیہ السلام دیاں بے شمار حدیثاں یاد سن اور کائنات دے لوگوں بلکہ میں تیج کہاں گا امت دی بڑی رہنمائی کی تھی یہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے مسئلیاں دا حل بیان کیتا ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیغمبر نے معراج دی رات اللہ تعالیٰ نے دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی اس مسئلے دا حل بیان کیتا ہے میرے پیغمبر دی زبان جو کنے کیتا ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا ہے اللہ اکبر اللہ جزی وقار کئی ایک ایسے مسائل نے جنہ کا ذکر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے اور کائنات دے لوگوں ماں عائشہ عورت ہے جڑی قرآن پاک نل پیار کرنے والی ماں عائشہ میری تواڈی ماں اللہ تے قرآن نل محبت کرنے والی عورت ہے ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شام دا رات دا ٹائم ہے فرمایا پانی لے کر کے آپ پیاس لگی گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلیاں 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ بڑا وقت گزر گیا جے تک واپس نہیں آئیاں میرے پیغمبر پیچھے آئے خیر ہوئے سیدہ عائشہ نہیں آئیاں کی دیکھی آئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کان لائے مسجد نبی دی دیوار نال اور اکھاں تو زارو قطارہ سو نکل دے پہنے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ روحن دی وجہ کیا ہے اللہ محبوب بیکھو تے صحیح نہ اے آواز بڑی پیاری آ رہی ہے کہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے تے میں قرآن سن دی رو پئیاں میرے پیغمبر نے بھی کان لگایا اور میرے پیغمبر بھی قرآن پاک دی تلاوت سنن لگ پے کہ مومنہ دی ماں رو رہی سی اور مومنہ دا روحانی باپ بھی رون لگ پی گئے میرے
میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں بھی آنسو نکل دے پینے میرے پیغمبر بھی روندے پینے حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام ایمی چلے گیا مسجد نبی دے اندر کی دیکھی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک دی تلاوت کر دے پینے اور میرے پیغمبر پیچھے کلو کے فرماتے ہیں اللہ تیرا لاکھ بار شکر ہے تو میری امت دے اندر دی سونیاں بازا والے قرآن کرام نو پیدا کیتا ہے حضرت ابی نے قرآن پاک دی تلاوت روک دیتی میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابی قرآن پڑھتا جاؤ محبوبہ نازل تو دیتے ہوئے میں بڑا عجیب جیا لگتا ہے فرمایا ابی قرآن پڑھ تیرا قرآن میں بھی سننا وا تیرا قرآن میری بیوی بھی سن رہی ہے تیرا قرآن تیری ماں بھی سن رہی ہے تیرا قرآن مومنہ دی ماں بھی سن رہی ہے اور تیرا قرآن عرش تے بیٹھ کر کے رب کائنات بھی سنتا پیا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا حضرت تیزی وقار پتہ لگا معاشا و ماں ہے قرآن پاک نل پیار کرنے والی اللہ اکبر ہر دکھ سکھ اندر میرے پیغمبر دی ساتھی بن والی اما فرماتیاں نے ایک مہینہ ساڑھے چلے جندر اگنا بڑیا کر دی مہینہ گزر جاتا اور میرے پیغمبر دنر فاقے کٹر والی عورت دا نام عائشہ ہے اور ایک مہینہ چلے جاگنا بلنی پانی پی کے تے کھجوراں کھا کے گزارا کرنا اور کائنات دے لوگوں معاشا صدیقہ نے خامد دی فرما برداری دا طریقہ دسیا ہے آج ان عورتوں نو پیغام ہے جن عورتاں پہنر اٹھا کر کے نعرے پیاں لگا دیاں نے جسم بھی ہمارا مرضی بھی ہماری اور میری بہنا ذرا پڑھ کے تے ویکھ معاشا صدیقہ دی زندگی تینوں پتہ لگے کہ خامد دے گھر وچ کیویں زندگی گزاری ہے ذرا معاشا صدیقہ دی زندگی پڑھ بڑے اپنا دیاں زندگیاں پڑھیاں نے بڑی جناب گان والیاں تے نچن والیاں دیاں زندگیاں پڑھیاں نے اور میری بہنا معاشا صدیقہ دی زندگی دا بھی مطالعہ کر تینوں پتہ لگے کہ کیویں دنیا دے اوتے خامد دے گھر وچ صبر دے نال گزارا کریدا ہے اللہ اکبر اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت ہر اس عورت واسطے ضروری ہے جڑی اپنے خامد دے گھر نوں مثالی گھر بنانا چاہدی ہے آؤ مطالعہ کرو میریو بہنو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کردار دا اور کائنات دے لوگو اما عائشہ خود فرماتیاں نے کچھ اجازات اللہ نے میں اجازت دیتے نے جڑے کسی عورت دے حصے دے اندر نہیں آئے اما جی کڑے اجازت نے فرماتیاں نے پہلا اجازت دے ہے اللہ دے پیغمبر نے اپنی زندگی دے آخری ایام گزارے نے تے میرے گھر وچ گزارے نے اور فرماتیاں نے دوسرا اجازت دے ہے نبی پاک علیہ السلام آخری وقت دے اندر میری گود اندر بین سحری و نہری اما فرماتیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر میری گود وچ لیٹے ہوئے نے میں آپ دا سر مبارک اپنے سینے دے نال لگایا ہوئے ہے میرے محبوب پیغمبر میں اپنا تکیہ بنا کے آرام فرما رہے نے اللہ اکبر اللہ اینی تینوں میرے بھائی عبد الرحمن آئے عبد الرحمن بن ابی بکر آئے انہاں دے ہاتھ وچ مسواک میرے پیغمبر نے مسواک وال غور نہ دیکھیا میں سمجھ گئی نبی پاک علیہ السلام مسواک کرنا چاہتے نے میں مسواک اپنے بھائی کو پکڑ کر کے نبی پاک علیہ السلام نو پکڑا دیتی میرے پیغمبر نے اپنے منہ اندر ڈالی گئے مسواک چبائی نہ گئی اما فرماتیاں نے نبی پاک نے نکال کے میں نو پکڑا دیتی میں مسواک کو نرم کیتا چبایا اور چبا کر کے میں دوبارہ نبی پاک کو پکڑا دیتا محبوب نے ان جی مسواک اپنے منہ اندر ڈال رہی ہے اما فرماتیاں نے لوگو اے بھی داد میرے حصے کے اندر آئے این آخری کڑیاں دے اندر اللہ نے میرا تے میرے محبوب دا لعاب بھی کٹھا کر چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ کتنا شانہ نے معاشا صدیقہ دیا تائیں تے میں چرچا کر رہا تائیں تے میں محبت اترانا پڑھ رہا سا آقا دے پسینے نو مائی عائشہ
عائشہ نے صاف کیتا وہ تینو عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا ہر شاہ تو مولا نے ہر شاہ تو مولا نے دے دتیاں صفائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اوے یارو اے او عظیم عورت ہے جے بارے میں پیغام محبت پیش کرنا چاہنا ہاں کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے بہتان لگتا ہے ایک بچہ بولتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام تے بہتان لگتا ہے اور مفسرین دی اقوال وچوں ایک قول ہے کہ ایک بچہ بولتا ہے سیدہ مریم تے بہتان لگتا ہے ایک بچہ بولتا ہے لیکن مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ ماں عائشہ صدیقہ درتبہ ہے کہ جدو ماں عائشہ تے بہتان لگتا ہے کوئی بچہ نہیں بولتا بلکہ آسمان تو خود رب سچا بولتا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ ذرا تھوڑا جا پس منظر تو آڈے سامنے رکھی گئے پاک نے اختتام والے کر کے جائے گئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے ایک سفر دی اندر میں نبی پاک علیہ السلام دے نال اللہ دے محبوب پیغمبر سفر تو واپسی آ رہے نے ایک جگہ تے نبی پاک دے آپ دے صحابہ نے پڑاؤ ڈالے آؤ اللہ دے محبوب پیغمبر رک گئے صحابہ رک گئے اللہ اکبر اللہ ہمیں فرماتیاں نے انہاں دنوں دے اندر جیڑی بیوی نبی پاک دی نال جائے کر دی وہ دے واسطے اور ٹھتے ایک حوض بنایا جاندہ جنہوں آپ ایک ڈولی کہہ سکنے آؤ وہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی بیوی بیٹھ جاندی اور اس ڈولی نو اس حوض نو اٹھا کر کے اٹھ تے رکھ دیتا جاندہ سفر شروع کر دیتا جاندہ ہمیں فرماتیاں نے انہاں دنوں دے اندر عورتاں دبلا پتلیاں کر دیاں سن بدن تے لحاظ نال کام ایک جگہ تے پڑاؤ ڈال گئے اللہ اکبر اللہ صحابہ بھی رک گئے نبی پاک بھی رک گئے ہمیں فرماتیاں نے میں پار قضائے حاجت واسطے نکلیاں اتنے ایک ہار جڑا میں اپنی بہن کو مانگ کے لے کر کے آمدہ ہے میں دیکھیا میرے گلے جندروں ہار کوئی نہیں میں پریشان ہو گیا فرماتیاں نے میں ہار دی تلاش اندر انج نکل گیا اللہ اکبر اللہ تے تلاش کر دیا وقت لگ گیا ہے جب واپس آئیاں تے کی دیکھی ہے نہ قافلہ موجود ہے نہ صحابہ موجود نے نہ اللہ تے محبوب پیغمبر موجود نے ہمیں فرماتیاں نے وقتی طور تے پریشانی تے بڑی بنی لیکن میں دل وچ سوچیا میں لیٹ جانیاں آرام کرنیاں تھوڑی دیر تو بعد کوئی نہ کوئی آ جائے گا اللہ اکبر اللہ جدو پتہ لگے گا واپس آن گے کہ میں نو چاہیے میں سے جگہ تے بیٹھی رہا تاکہ تو میں نو لے جایا جا سکے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سیدنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتیاں نے میں اسے مقام تے بیٹھ گئی تاکہ نیند آ گئی لیٹ گئی ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام نے پیچھے چھوڑے آمدہ جڑا بعد اندر اس قافلے دی جگہ تو گزردا کوئی چیز رہ جاندی اٹھا کے لے کر کے جاندہ ہمیں فرماتیاں نے اتنی دیر میں صحابی رسول آ گئے انہاں پردے دا حکم نازل ہونے تو پہلا میں نے دیکھا آیا سی انہاں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنا شروع کر دیتا انہاں اِنَّا لِلَّهِ کی آواز سن کر کے میں بیدار ہوئی میں جلدی اپنی چدر درست کیتا انہاں اپنا اونٹ بٹھا دیتا ہمیں فرماتیاں نے میں اونٹ دے اتے بیٹھ گئیاں انہاں اونٹ دی بار پکڑ لئے تے سفر شروع کر لیا ہے ہمیں فرماتیاں نے میں نے قسمیں پیدا کرنے والے پروردگار دی اس گانڈ تو بعد کے کوئی گالوں نے بھی نہیں کی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون طلباء نے میں نے کوئی جملہ نہیں بولے آؤ سفر شروع ہو گیا ہے مدینہ منورہ دے قریب نبی پاک علیہ السلام اور آپ دے صحابہ پہنچے نے ادھر ایک قافلہ تو جناب سیدہ عائشہ اور صحابی والا پہنچیا اللہ
اللہ جدو دوروں آندیاں ویکھیا تے مدینے دے کچھ منافق بھی او دے اندر موجود سن انہاں طرح طرح دیاں باتاں معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جڑا صحابی او دے بارے کرنے شروع کر دیتیاں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان ہوئے اما فرماتیاں نے مینوں تے سے گل دا پتہ تک کوئی نہیں کی گل ہو رہی ہے اللہ مدینے پہنچ گئے مدینے کے اندر آ کے میری طبیعت خراب ہو گئی میں بخار دی حالت دے اندر اللہ اکبر اللہ میں نبی پاک علیہ السلام دا رویہ دیکھی ہے اگے جدوں میں بیمار ہویا کر دی نبی پاک علیہ السلام میرے کول آیا کر دے حال پوچھیا کر دے پوری طرح میری تیمارداری کریا کر دے لیکن اس وقت دی نوبت ہے اللہ تے محبوب پیغمبر دا میرے نال محبت پیار کو جناب شفقت کوئی نہیں میں اس بات کو بڑی اچھے طریقے نال محسوس کیتا ہے پتہ نہیں وجہ کیا ہے اللہ تے پیغمبر کیوں میرے تے ناراض نے جو میرا اتنا حال چال بھی نہیں پوچھ دے آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اس بارے کو سوال بھی نہیں کیتا اما فرماتیاں نے کچھ طبیعت میری بہتر ہو گئی کچھ دن لگے طبیعت ٹھیک ہون اندر ونی دیر اندر مدینے کے اندر ایک گل ساری پھیل گئی ہے اور جناب منافقین دی اس گل دا شکار بعض صحابہ بھی ہو گئے نے وہ بھی اس گل دے اندر آ گئے طرح طرح دیاں باتاں کرنا پے اللہ اکبر اللہ اما فرماتیاں نے جدوں کہ میری طبیعت درست ہوئی نہ انہاں دناں دے اندر گھراں دے اندر قضائے حاجت واسطے انتظام نہیں سی مختلف عورتاں مل کر کے باہر جا کر دیاں اما فرماتیاں نے میں عورتاں دل باہر گئیاں واپس آئیاں رستے کے اندر ایک عورت دے ذریعے میں نے خبر ملی گئے حالانکہ میں نے پتا تک کوئی نہیں لیکن جدو عورت نے میں نے خبر دیتی ہے نا اما فرماتیاں نے میرے پیروں تھلوں زمین نہیں نکل گئی ہے اور کہتی ہے نہیں پوڑی عائشہ تینوں پتہ ہی کوئی نہیں کسے گل دا اس مدینے کے اندر تے تیرے بارے طرح طرح دیاں باتاں ہر زبان تے چل رہیاں نے اما فرماتیاں نے میرے قدماں نے میرا ساتھ چھڑ دیتا ہے میں بڑی مشکل دے نال گھر پہنچیاں جدوں گھر پہنچیاں تے پھر میرے ذہن اندر بات آئیاں جدوں اللہ دے پیغمبر جو میرا خیال نہیں کر دے میری دیکھ بھال نہیں کر دے دی اصل وجہ ہی ہے تاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے بارے اتنا خیال نہیں کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے میں کہا محبوب اگر میں نے اجازت دیتی جائے تے میں اپنے والدین دے گھر جانا چاہنی ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اجازت تے تو جا سکنی ہے حالانکہ پہلے کدی بھی انج نہیں سی ہویا میں جدوں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت منگنی آپ تو تین سوال ضرور کر دے ایسا کی لین واسطے جانا ہے ایسا کدوں واپس آنا ہے ایسا کس واسطے جانا ہے لیکن آج میرے پیغمبر نے کوئی گل بھی نہیں کی تھی آج صرف نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چلے جاؤ کہ میرے دل اندر خیال ہے میں اپنی اماں دے کول جا کے ساری گلاں اماں کول پوچھاں گی اماں فرماتیاں نے میں اپنی والدہ دے گھر چلی گئی اور میں اپنی والدہ دے کول بیٹھ کر کے ساری باتاں کیتیاں میری امی نے مینوں سارے معاملے تو آگاہ کیتا عائشہ انج کر کے واقعہ بنیا ہے این گلاں تو لوگاں جناب شک و شبہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دماغ اندر پیدا کر دیتے نے ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام الگ پریشان ادھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ الگ پریشان اما فرماتیاں نے نہ دن دا پتہ لگتا ہے نہ رات دا پتہ لگتا ہے دن بھی روندیاں گزر جاندے نے تے راتاں بھی روندیاں گزر جاندیاں نے میرے باپ ابو بکر کھڑے آندے نے تے مینوں ویکھ کر کے رو پیندے نے او یارو انہاں باپاں نوں کدوں سکون لبدا ہے جنہاں باپاں دیاں پاک بعد بیٹیاں دی عصمت دے بارے گلاں کر دتیاں جان دعا کریا کر اللہ تیاں بہناں دی عزتاں سلامت رکھے دعا کریا کر اللہ بہو بیٹیاں دی عزتاں برقرار رکھے اے دنیا بڑی عجیب ہے اے لوکاں دیاں زباناں تے جنہاں دی گل آ جاندی ہے لوگ کدوں معاف کردے نے پویں جڈا اونچا حرم ہووے اس واسطے ہاتھ بن کے اللہ دی بارگاہ اندر دعا کریا کر اللہ سونیا عزتاں محفوظ رکھی اور ایک گل یاد رکھو ویر جی ہر
بیٹی ہر بہن دی عزت برابر ہویا کر دیئے ایک عورت محل وچ رہندی ہے محل وچ رہن والی عورت دی بھی عزت ہے تے ایک بیچاری کون کانیاں دی کٹی وچ رہندی ہے کانیاں دی کٹی وچ رہن والی بھی عورت دی عزت ہے میں ماننا انہاں تو میں دی مکان اندر فرق ہے پر انہاں دی عزت وچ کوئی فرق نہیں جویں امیر دی بیٹی دی عزت ہے ہمیں غریب دی بیٹی دی بھی عزت ہے اللہ کو دعا کریا کر اللہ سب دی عزت سلامت رکھے حضرت ابوبکر صدیق بھی روندے نے میری ماں بھی روندی ہے تے میری آنکھاں جو بیاں سن نکل دے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی دی اندر ہند نماز تو بعد تشریف فرماؤ اور میرے پیغمبر دے صحابہ بیٹھے نے اللہ دے پیغمبر نے اپنی نظرانی دیاں کر لیاں میرے پیغمبر دیاں آنکھاں جس قدرہ سن نکلے کہ میرے پیغمبر صلوات و سلام دی داڑھی مبارک تارون دی جا رہی ہے آخر میرے پیغمبر نے اپنا سر اٹھایا خطبہ بسنہ تو بعد میرے پیغمبر فرماتے نے میرے صحابیوں تسی تے جان دیو ہن تے اللہ دے دشمناں دے تیر میرے گھر تک پہنچ گئے نے ہن تے دشمناں دے نشتر میرے گھر تک آ گئے نے انہاں میری عزت تک نو بھی معاف نہیں کیتا میرے گھر تک نو بھی معاف نہیں کیتا صحابیوں میں تواڈے کولوں مشورہ لینا مینوں کی مشورہ دیندے اس بارے دی اندر مختلف صحابہ مشاورت واسطے کھڑے ہوئے جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنا مشورہ دیتا اور فرمایا محبوب انج کرو نا گھر دے اندر رہن والی خادمہ دے کول سوال دے نال پوچھ لو جو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال گھر دے اندر کام کاج کرواندی گئے اس عورت دا نام سیدہ بریرہ ہے او دے کول پوچھ لیا جائے تے بہتر ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں علی بات ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ ہاں بھئی کوئی اور مشورہ دینا چاہے واہ عمر تینوں کتھے کتھے یاد کریے واہ عمر تیری غیرت تو کتھے کتھے یاد کریے واہ عمر تو جدوں بولے ہیں سونا بولے ہیں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں محبوب میں ایک دو سوال کرنا چاہنا تو نہ دے جواب لینا چاہنا جی جی عمر کی پوچھنا چاہتے ہو اے عمر اتے دے سنا اے محبوب اتے دے سنا کیا عائشہ نال نکاح تسی آپ کیتا ہے یا اللہ دی مرضی نال کیتا ہے عائشہ دے نال تواڈا نکاح جڑا ہویا ہے یہ صرف تواڈی مرضی ہے یا آسمان والے رب دی بھی مرضی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا عمر میں تینوں پتہ ہے اپنی مرضی نال کوئی کام نہیں کردا اللہ دی مرضی شامل حال ہوندی ہے یہ اللہ دی مرضی دے مطابق نکاح ہویا ہے واہ عمر تیری غیرت تو صدقے جاواں حضرت عمر دی آنکھاں چوں آنسو نکل آئے نے فرماتے نے محبوبہ ہن جڑا اے گل کہے گا عمر دی تلوار ہوتی جناب گردن تن تو جدا کر دے گی محبوبہ مینوں ایک گل تے دسو نا جڑا کائنات دا رب تواڈے رخسار تے مکھی دا بیٹھنا گوارا نہیں کردا جے عائشہ دے کردار اندر شک ہوندا تے رب تواڈے نکاح اندر نو کدوں آن دیندا تواڈے نکاح دے وچ عائشہ دا جانا ہی پاک دامنی ہے محبوبہ جو عائشہ تواڈے نکاح اندر آ گئی ہے اس تو وڈی کوئی دلیل نہیں ماں عائشہ دے کردار دی پاکیزگی دی اس تو وڈی کوئی دلیل نہیں ماں عائشہ دے دوپٹے دی عظمت دی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبات للطیبین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دیاں کھاندیاں سو تھم گئے میرے پیغمبر فرماتے نے عمر اللہ تینوں جزا دے وے عمر بڑی سونی گل کر چھڈیو عمر بڑی پیاری گل کر چھڈیو میرے پیغمبر اٹھے نے
اٹھ کر کے سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر یعنی اپنی سسرال دے گھر دے اندر تشریف لے گئے اما فرماتیاں نے میں گھر دے ایک کمرے دے اندر بیٹھیاں انج اللہ دے پیغمبر تشریف لے کر گیا نے تے نبی پاک آ کے بیٹھ گئے نے تے نبی پاک فرماتے نے عائشہ کتھے وے میری اماں نے آکھیا محبوب او تے انہاں دناں دی اندر بیچاری رو رو کر کو دا برا حال ہو گیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ نو بلایا جائے اماں فرماتیاں نے میں نو بلایا گیا انج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میں سامنے آ کر کے بیٹھ گئی اللہ دے محبوب پیغمبر نے خطبہ سننا پڑیا اور خطبہ پڑھن تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ انسان کولو غلطیاں خطاواں کمزوریاں ہو جایا کر دیاں نے اگر کوئی دا معاملہ ہے تے اللہ کولو توبہ کیتی جا سکدی ہے استغفار کیتا جا سکدا ہے اما فرماتیاں نے لگا جویں میرے دل تے سٹ بج گئی ہوندی ہے یہ لگا ہے جویں دل تے کو بڑا بڑا پار آ گیا ہوندا ہے محبوبہ سارا مدینہ کہندا پر سونیا تسی تینج نہ کہندے میں زبان تو کی بولا میں اپنی اماں وال اشارہ کیتا اماں میرے والوں کو محبوب نال گل کرو تے میری ماں کہندی ہے بیٹا اے جان نہیں جتھے تیری ماں بول سکے میں اپنے ابا جی نو آکھیا ہے ابا جی تسی میری والوں کو نبی پاک علیہ السلام نو جواب دیو تے میرے باپ کہندے نے پتر یہ جگہ نہیں جتھے ابو بکر صدیق دی بولن دی ضرورت ہوے اے جا بڑی اونچی ایتھے اسی نہیں بول سکدے اما فرماتیاں نے تے پھر میں زبان جو آکھیا محبوب سونیا میری حالت تے بن گئی ہے سیدنا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام والی تے میں وہی گل کہنی ہاں جو جناب یعقوب نے آکھی ہے فصبر جمیل فصبر جمیل فصبر جمیل اور میرے جناب اس قوم دیو ماں بہنوں ماں عائشہ صدیقہ نے بھی درس دیتا ہے صبر ایدا نام ہے صبر ایدا نام ہے جد لوکاں دے نشتر دے تیر عزت دے وج جانو تو بھی صبر کرنا بڑا بڑا صبر کردا ہے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون اللہ اکبر اللہ محبوب صبر ہی بہتر ہے صبر تو علاوہ تے ہن جارا کوئی نہیں اما فرماندیاں نے نی گل کہہ کر کے میں ٹر پئی تے اندر چلی گئی اور جا کر کے بیٹھ گئی تے میں اپنے اللہ نال گال ملا لئی میں اپنے رب نال گال ملا لئی میں اپنے خالق نال گال ملا لئی میں اپنے مالک نال گال ملا لی جدی کوئی نہ سنے او دی رب سندا ہے جدا کوئی نہیں سہارا او دا میرا مالک سہارا ہے جنوں کوئی نہیں پوچھدا اونوں میرا مالک پوچھدا ہے او جدوں دنیا دے تمام تر سہارے ٹوٹ جان تے تمام تر اعتبار ٹوٹ جان او جدوں دنیا دیاں تمام تر امیداں دیاں کریاں ٹوٹ جان پھر رب والا جایا کر اللہ اکبر اللہ پھر مالک والا جایا کر اللہ اکبر پھر انہوں پکاریا کر پھر بے خود تیریاں مشکلہ کیویں آسان کر دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتیاں نے میں اپنے اللہ دے حضور دعا شروع کر دیتی مولا کریمہ ہن کوئی نہیں تیرے تو علاوہ میری مشکل دا سہارا اللہ میں تیرا دروازہ پہ کھٹکھٹا رہی ہوں اللہ تو تے جاننا ہے کہ میں شب دا دامن پا کے اللہ اکبر مولا کریمہ جدو کوئی بھی دنیا تے نہ رہ جاوے تے پھر تو مدد کرنا ہے اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ توجہ کرنا ذرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتیاں نے میں دعا کرتی گئیاں ادھر میں اللہ تے حضور روندی گئیاں عائشہ تیریاں سورب نو کتنے پسند نے عائشہ تیریاں کچھ نکن والے آنسواں دی
رب کنی قدر کردا ہے واہ میری اماں تیرے آنسواں دی رب دے ہاں کڈی شان ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سیدہ عائشہ فرماندیاں نے ادھر میری آنکھاں چوں آنسو ڈگن لگ پے ادھر آسمان تو جبریل آ گیا ادھر آسمان تو جبریل آ گیا میرے پیغمبر تے وحی دا نزول ہو گیا ہے کئی دنوں تو بعد جبریل میرے پیغمبر تے آیا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام تے جدو وحی آیا کر دی او دی علامت دیکھ ہے نبی پاک علیہ السلام دی پیشانی تے پسینہ جایا کردا موسم گرمی دا ہوندا یا سردی دا ہوندا ایس جگہ تے نبی پاک دے پسینہ آ جاندا تے میں دوروں ویکھی آئے میرے پیغمبر دی پیشانی تو پسینے دے قطرات تینج پہ گردے نے جنہیں موتی پہ گردے نے تے میرے دل وچ پاکا بات آ گئی اے شب دنوں مبارک ہوئے انج لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے حکم نازل فرما دیتا ہے اما فرماتیاں نے میں تے ود تو بعد نہیں سوچیا سی آسمان تو جبریل آئے گا آکے گل کبے گا محبوبہ عائشہ دا دامن پا کے کوئی گل نہیں بس میں تے کدی خواب وچ بھی نہیں سی سوچیا کہ میرے بارے رب قرآن نازل کر چھڑے گا میں کام جی عورت دے بارے رب قرآن دیاں 18 تا نازل کر چھڑے گا اما فرماتیاں نے وحی دی کیفیت مکن تو بعد میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے میرے پیغمبر فرماتے نے عائشہ اور یہاں نظر میری گل سن لے اما فرماتیاں نے میں حکم دی تعمیل فرمائی اور چلی گئی تے میں جا کے جدو محبوب دے کول بیٹھیاں تے میرے پیغمبر دی زبان جو قرآن دیاں تا لڑی بن کے نکل لگ پئیاں نے ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم نبی پاک قرآن پڑھتے جا رہے ہیں خوشی دی وجہ تے میری آنکھاں چوں آنسو نکل دے جا رہے ہیں ادھر نبی پاک نے قرآن پاک دی تلاوت مکمل فرمایا تے میری امی کہندی ہے جا ایسا کیوں کر کے محبوب دا شکریہ ادا کر اما فرماتیاں نے خوشی دی حالت اندر میری زبان چوں نکلیا میں کیوں شکریہ ادا کرائے نہ دا میں تے شکریہ رب دا ادا کرا جس رب نے میں عام دی عورت دے بارے قرآن دیاں 18 دا نزول فرما دیتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت جی وقار ثابت ہویا پاک دامنا عائشہ صدیقہ نمازی عائشہ صدیقہ محدثہ عائشہ صدیقہ جدی خاطر رب سجا بولیو عائشہ صدیقہ جدی سر تے دوپٹہ قرآن دیاں سورہ نور دیاں 18 دا عائشہ صدیقہ عظمت والی شان والی عائشہ صدیقہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات مبرؤون مما یقولون لهم مغفرہ ورزق کریم اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ گھر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ وآخر دعوانا الحمدللہ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں کھرا اندر اسپتال اندر جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما یا اللہ پریشانیاں دور فرما یا اللہ دکھی دلان دے دکھ دور فرما یا اللہ وطن عزیزوں دہشت گردی تو محفوظ فرما وطن عزیز دیاں سرحداں تے کھڑے ہون والے جواناں دے قدماں مضبوط فرما آج جس پروگرام دے ساڑے میزبان کھانا پکان والے معاونین و منتظمین نوجوان ساتھی اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ جو سنایا ہے عمل دی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے اپنی رحمت نہ درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا